قول اور عمل، اس محفل میں یہ بات طے نہیں ہوتی ہے، میں سوچ کر نہیں آتا کہ آج کیا بات کریں گے۔ بیچ میں گفتگو کے درمیان کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے اور وہ اب تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں اپنے بابا کے بارے میں ضرور بات کروں۔ پہلے ابتدا تو میں نے کی، اس کے بعد کچھ الگ موضوعات رہے، پھر ان موضوعات سے پھسل کر ہم آگے نکل گئے۔ تو آج جو یہ فرمائش ہے مجھے بھی دل سے پسند آئی ہے، اور آپ سب نوجوان ہیں، یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بابے کون ہوتے ہیں، یہ کیوں ہماری زندگی میں آ گئے اور ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، ملتان میں بابے زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور شہروں میں کم کیوں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ یہ فرمائش کی گئی اور میں عرض کروں کہ ہمارا ایک ڈیرا تھا جہاں ہم یونیورسٹی کی تعلیم ختم کرنے کے بعد، ولایت میں بھی رہنے کے بعد، اس یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد لوٹ کر جب یہاں آئے 1954 میں اس ڈیرے پر گیا۔ اس ڈیرے والے کا نام تھا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب۔ نور والوں کا ڈیرا اسے کہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، ان کے اندر کچھ بھیڑ بکریاں اور ایک بھینس ہوتی تھی۔ صفائی کا انتظام زیادہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ جب آدمی صفائی کی طرف توجہ دیتا ہے تو باہر کی صفائی کی طرف زیادہ دیتا ہے اور اندر کی صفائی کی طرف کم دیتا ہے۔ خیر یہ سب باتیں میرے لیے نئی تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت اور کس قسم کا ہوگا۔ ہمارے بابا جی بیچارے تعلیم یافتہ نہیں تھے، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے کہیں سے انگریزی کا لفظ نوٹ سیکھا ہوتا۔ جب کوئی خیال انگیز بات کرتے تو کہتے تھے کہ آپ انگلی اٹھا کر نوٹ۔ ہم سب چونک کر متوجہ ہوتے تھے، کیونکہ نہایت اہم بات ہوگی اور ہم اسے سنبھال کے رکھیں، اور یہ آئندہ زندگی میں کام آئے گی۔ اسی طرح ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے خطاب دے رکھے تھے ماڈرن قسم کے، جیسے ایک ڈاکٹر صاحب تھے اشرف فاضلی، تو دوسرے جو خطابت کا کام کرتے تھے، وہاں ڈاک آتی تھی اس کا جواب دیتے تھے، وہ ان کے سیکرٹری صاحب تھے۔ ایک تو جو حساب کتاب کرتے تھے پیسوں کے ساتھ، کھانے وانے کو ایک فائنانس سیکرٹری تھے۔ تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے انہیں رتبے مل رہے تھے۔ ایک دن ہم نے فیصلہ کیا یہاں بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت توجہ طلب ہوتی ہیں، کیوں نہ یہاں سے ایک رسالہ نکالا جائے اور چھاپا جائے، چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ بڑی اچھی بات تھی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیٹھ کے رسالے کے لیے ایک پوری ڈمی تیار کی، فارمیٹ سوچا، ڈاکٹر فاضلی صاحب ایڈیٹر بنا دیے گئے، سیکرٹری صاحب ہیں ان کو منتظم اعلیٰ بنا دیا، میں نے کہا میں کچھ لکھ بھی دوں گا، سارا کچھ تیار کیا، اسکیم بنا دی، ان کی خدمت میں لے گئے۔ ہم نے کہا جی بابا جی رسالہ نکالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ پہلے بھی نکلا تھا پھر بند ہو گیا۔ پھر کہنے لگے آپ رسالہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم آپس میں ہی ساری اتحاد اور یونٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ملیں گے، اور یہ جو میسج آپ کا ہے ہمارا ہے یہ دور دور تک پہنچے گا، استفادہ ہوگا۔ ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان ایک ہو اور ان میں یونٹی ہو جائے، اتحاد ہو جائے، یکجہتی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نوٹ، جماعت عملاً ایک دوسرے کے کام آنے سے بنتی ہے، صرف قول کے اندر رہنے سے فرض اور حق پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس ساری چیز کا تعلق قول سے ہے، عمل اس سے مختلف ہے۔ اگر آپ جماعت بنانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی اکثر سوچا کرتے ہیں، گھر میں بھی بات کرتے ہیں، تو قول سے گفتگو سے تو کبھی نہیں بنے گی۔ دیکھیے ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، ہمارا قیامت کے اوپر ایمان بھی ایک سا ہے، لیکن اس کے باوجود یکجہتی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات تھی۔ ایسی باتیں باباؤں کے ہاں سے ملتی ہیں، جب تک ایک دوسرے کا دکھ نہیں سنو گے، دوسرے کے بارے میں جانو گے نہیں کہ کون کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس محض گفتگو کر دینے سے کام نہیں بنتا۔ کہنے لگے نوٹ، جماعت عملاً ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے وجود میں آتی ہے۔ جب آپ عمل میں داخل ہوں گے تو پھر یہ حق ادا ہوگا، پھر یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ ہم اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایک کتاب یا رسالہ نکالیں، ایک لیکچر دیں، ایک پروفیسر جا کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر ایک بات بتا دے اور وہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اتر جائے اور ان کے اندر یکجہتی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوا، دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قول کی اہمیت نہیں ہے، کبھی جانے والی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ قول ایک سواری ہے جو آپ کو عمل کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم قول کی سواری کو اختیار کرتے ہیں، اس کشتی میں بیٹھتے ہیں، جپو چلاتے ہیں، عمل کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، کشتی کو نہیں چھوڑتے، اس کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ وہیں چکر کاٹتی رہتی ہے۔ بھئی عمل کا کنارہ سامنے ہے، کشتی سے اترو، عمل میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی پڑھے لکھے نوجوان ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کمیونیکیشن صرف ڈائلاگ سے یا گفتگو سے کبھی نہیں بنتے۔ انسان کا وجود، اس کی سائیکی، اس کا ہونا اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری بات سنے اور میرے دکھ میں برابر کا شریک ہو۔ یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، ایک اچھا جرنلسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ ملازمت نہیں مل رہی، بھوک ننگ بہت زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، بات یہ ہے کہ آپ ایک عام آدمی کے کندھے کی جس تلاش میں ہے وہ تلاش اسے نہیں مل رہی، وہ کندھا اسے نہیں مل رہا، کوئی دکھ کو رونے والا نہیں مل رہا، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگلے زمانے میں ہمارے باپ دادا کے زمانے میں دکھ سکھ کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے
ان کے پاس اکنامکس کے اتنے مسائل، اس پہ اتنی پرابلمز نہیں تھی. یہ ولایت والوں کا طریقہ ہے کہ دکھ سننے کے لیے فیس لیتے ہیں. یہ جو سائکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا، سائیکوتھراپسٹ ہوتے ہیں، یہ آپ سے $300 فی گھنٹہ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پرسوں آنا، تم اپنے دکھ بیان کرو اور مجھے پیسے دو. اب ہمارے یہاں بھی ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں. اگر آپ لاہور کی نہر کے کنارے جائیں تو 3 بورڈ نظر آئیں گے آپ کو ماہر نفسیات کے. یہ جو کہتے ہیں نا آپ نے دکھ بیان کرنا ہے تو جی $200 فی گھنٹہ مجھے دیجیے، دکھ بیان کر کے چلے جائیے. یہ بھی ایک تھراپی ہے. ہمارے یہاں مفت ہوتی تھی. اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ جب تک عمل کے اندر داخل نہیں ہوتے دوسرے کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میرا کچھ لگتا ہے. آپ اس کے سامنے تقریر کر کے چلے جائیں گے، اس کی صرف انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. خطرہ یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن سمٹ کے ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہیں، باتیں، سوالوں کے جوابات ہیں، وہ انفارمیشن ہوتی جس کا ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ یا اپنی سائیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نے ہمیں منع کیا جی ایسا نہ کریں، رسالہ نہ چلائیں، چھوڑیں جی اس کام کو، کسی اور کے کام آ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا کام کریں. میں نے کہا جی میں اتنا پڑھا لکھا آدمی، جب تک میں نوجوان بھی تھا میں 3 پیس سوٹ پہنتا تھا، سونے کی پن لگاتا تھا ٹائم میں. میں نے کہا جی میں کسی کے کام کیسے آ سکتا ہوں، میں تو پروفیسر ہوں ایک. کہنے کہ جی بالکل آ سکتے ہیں. ہماری یہاں اماں جی رہتی ہیں، وہاں صابن کی کچھ دکانیں ہیں، وہاں ایک مائی تھی، وہ دائی کا کام کرتی تھی. انہوں نے کہا اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کا جو منگیتر ہے، اماں نے جو لڑکا چنا ہے وہ منگیتر، انہوں نے ایک پتہ نہیں کیا ایک لفظ عجیب سا چنا، وہ سنگینیر ہے. اب وہ ایک محکمہ ڈاک میں ہے. ڈاک بنگلہ، نہر کا بنگلہ. انگریز کے زمانے میں یہاں پہ تار، ریل اور ڈاک کا انتظام بہت الگ تھا. نہریں کھودی گئیں اور الگ الگ طرح کے جہاں پہ فلموں کی شوٹیں بھی ہوتی تھیں، اعلیٰ درجے کے بنگلے سب موجود تھے. بہرحال تو مجھ سے کہنے لگے تمہاری ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، وہ جو لڑکا آ رہا ہے تفتیش کرنے کے لیے کہ جی لڑکی کتنا کام کرتی ہے، 4 پائیے کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ رکھتی ہے نہیں، شام کو بستر بچھاتی ہے نہیں، گھڑا بھر کر پانی کا لاتی ہے نہیں، وہ جو گندم ملا کے آٹا بھی بناتی ہے، روٹی بھی کرتی ہے یا نہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے بھی کوئی اچھا سا کام دے دیجیے، کیا کرنا ہے پھر میں نے. تو آپ نے کہا ہے اس کی بچی کی شادی ہے تو اس میں آپ نے ہاتھ بٹانا ہے. میں نے کہا جی اچھا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی وہ لڑکا آئے گا اس کی بڑی عزت کرنی ہے، اس کو سلام کرنا ہے. میں نے کہا جی 2 مرتبہ کرتا ہوں. جب میں لوٹ کے آیا اگلے دن تو کہنے لگا جی وہ حقہ پیتا ہے. اب میں نے جو کیکر کی چھال ہے، جو کیکر کے سکڑے ہوتے ہیں تو ان کا کوئلہ بڑا اچھا ہوتا ہے، جو پرانے بابے تمباکو پینے والے ہیں وہ اس کی آگ دھرتے ہیں، تو یہ سکڑے جو تھا نا وہ 1.5 ان کو دے دو. میں نے کہا دفع کریں، چبا سا آدمی ہے. کہیں گے نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، نبیوں کا بیٹا ہے. میں نے کہا جی وہ بندہ، کہنے ہاں جی آدم کی اولاد ہے، ہر ایک کو وہ کہتے تھے جی نبی کا بیٹا ہے، ہمارے یہاں برکت ہوگی. لو جی نبی کے بیٹے کی دھی ہمارے گھر آ گئی. اب ہمارے لیے یہ چیز سیکھنی مشکل تھی جو انہوں نے ڈیوٹی لگائی. ہم بہت روئے پیٹے کہ جی رسالہ تو کیسے چلے گا. امریکہ سے کوئی صاحب آئے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، اشفاق صاحب میں پتہ نہیں کتنے $1 ملین کا پیسہ لے کر امریکہ سے آیا ہوں، اسلام آباد میں کچھ کام شروع کیا ہے تو آپ آئیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ جو کریں گے ٹھیک ہوگا، میں کیا کروں گا آپ کی خدمت میں آ کر، میں آپ کو کوئی سجھاؤ نہیں دے سکتا. کہنے نہیں جی آپ ضرور آئیں، آپ ایک بڑی سی بلڈنگ ہم یہاں بنائیں گے، اس میں ایک سیکشن رکھیں گے، درس قرآن کریں گے اور بڑا کچھ کریں گے ہم. میں نے کہا جی پھر، کہیں گے جی بس آپ سمجھیں نا اس سے اتحاد پیدا ہوگا. میں سمجھ گیا بات یہ ہے کہ یہ کشتی ہے جو ساحل تک لے جائے گی، لیکن آپ کو ساحل پہ اترنا پڑے گا، ورنہ ساحل کو چھوڑ کر کشتی گول گول گھومتی رہے گی. ایک مرتبہ ہم لاری پر جوہر آباد جا رہے تھے، بڑی دیر کی بات ہے. میرے ساتھ لاری مطلب بس میں ایک معزز آدمی پرانی وضع کے ریٹائر تھے. گرمی بہت تھی، انہوں نے پگڑی رکھی ہوئی تھی گود میں، ہوا آ رہی تھی، خاص علاقہ آیا، انہوں نے پگڑی اٹھا کر سر پہ رکھ لی اور ادب سے بیٹھ گئے. اب میں متجسس تھا آدمی، میں نے کہا جی یہاں کسی بزرگ کا مزار ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جی کوئی درسگاہ ہے یہاں پہ؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کوئی درگاہ ہے کیا؟ معاف کیجیے گا میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو پگڑی گود میں رکھی تھی اٹھا کے سر پہ رکھ لی اور باداب ہو کے بیٹھ گئے، تو کوئی تو وجہ ہوگی. کہنے لگے جی میں اس علاقے کا واقف ہوں، یہاں ڈیزرٹ تھا اور ریت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، تو میں سوچتا تھا کہ اس میں کوئی فصل اگائی جائے، تو لوگ تو آتے نہیں تھے. ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اپنا جھوپڑا بنایا، جھوپڑا بنا کر یہاں پانی کی تلاش میں ٹیوب ویل وغیرہ سنک کرنے کی کوشش کی. وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہاں سبزہ اگایا، جس نے عملی صورت میں زمین کو ہریالی بخشی. تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ آدمی کہاں ہوگا، میں اس کے احترام میں یہ پگڑی اٹھا کر سر پہ رکھتا. دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر عجیب طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، ماشاءاللہ کھلی تو رکھتے ہیں، کان بھی کھلے رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنے ارد گرد اتنی کہانیاں ملیں گی جن کے اوپر آپ نے پہلے توجہ نہیں دی ہوگی. ہمارے استاد تھے پروفیسر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب.
ہم تو سیانے تھے، میں 5th ایئر میں تھا۔ ان کی عادت تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی کسی بھی لڑکی والوں کے گھر میں تو وہ گھر جا کے بارات کا کھانا کھلانے کا بندوبست اپنے سر لیتے تھے۔ تو صوفی صاحب نے کہا بھی چلو فلانا کے گھر میں کھانا کھلانے کا بندوبست کرنا ہے۔ بارات آ گئی ہے، مجھے یاد ہے ہم بھاٹیاں دروازے بتیاں والی سرکار کے پیچھے ایک گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی لو صوفی صاحب آ گئے، اب تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، نہ ہی دیگے لے آئے۔ اب جو بارات تھی اس کے خیال تھا کہ 80 کے قریب بندے ہوں گے، وہ 160 کے قریب آ گئے۔ اب صوفی صاحب کی آنکھیں، اب اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے ماشاءاللہ بڑی موٹی تھی، گھبرا گئے، ماتھے پہ پسینہ، اور ان کا سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کہیں مجھے کہ اشفاق ہون کیا کریے۔ میں نے کہا جی پتہ نہیں، دیگوں میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ میرا تو پہلا موقع تھا، 5th ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ انہوں نے ایک تھپڑ مارا میرے منہ پہ زور سے، کہنے لگے بے وقوف آدمی، اس میں پانی ڈال کر مرنا ہے، وہ تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا، اس میں گھی کا بیبا ڈالو، ایک گاڑھا ہو جائے گا تو کھایا ہی نہیں جائے گا۔ اب ہم اندر سروے کر رہے ہیں، صوفی صاحب بیچ میں سے نکال کر ڈالتے جا رہے ہیں اور براتیوں سے کہہ رہے ہیں جی لائیں، وہ کہتے ہیں جی اور گرم لاؤ۔ ہم تو بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، آخر کیفیت یہ آ گئی کہ دیگیں ختم ہو گئی۔ اب ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا اور کانپ رہے تھے کہ اب کسی نے اور مانگا تو دینے کے لیے صرف ایک ہی ڈونگا رہ گیا ہے۔ بہرحال اندر سے آواز آئی جی بس۔ تو دوسرے نے کہا صوفی صاحب، تو صوفی ہاتھ میں جو پکڑا ہوا تھا وہ گرا اور اتنی شدت سے کہ پیچھے کڑھاوا تھا۔ ہم نے پکڑا، اٹھا کے بستر پہ لٹایا، تیل مالش کیا اور کہا خدا کے واسطے سے ٹینشن کا کام نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی میری توبہ۔ ابھی ہم نکلے، صوفی صاحب 15-20 گز گئے ہوں گے کہ ایک مائی آئی، کہنے لگے او غلام مصطفیٰ میں تینوں لبدی پھراں، وہ تاریخ رکھ دی، اب میری کڑی تھی۔ تو صوفی صاحب جو توبہ کر کے نکلے تھے کہنے لگے کاغذ ہے، پینسل ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے لکھ 13 سیر گوشت اور 1 چاول بوری۔ اور اس کے بعد میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی سر آپ تو صرف پڑھایا کریں کتابوں کی تشریح وغیرہ، یہ عمل کا کام یہ کیسے ہوگا آپ سے؟ لیکن بہرحال عالم لوگ پڑھے لکھے میرے جیسے پروفیسر بات کرنے والے یا ایڈیٹور لکھنے والے اگر گفتگو کرتے رہیں، مواد چھاپتے رہیں تو شاید لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، پر صوفی صاحب جیسے لوگ ملتے نہیں۔ جب میں بہت تنگ آتا تھا، جب میں بہت لاڈ میں ہوتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا بابا جی یہ بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک دن پوچھا ان سے، میں نے کہا بابا جی بتائیں مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہوں۔ میں نے کہا حضور یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے جو بھائیوں کے کام کرتا رہے اس کے ہاتھ تو گندے ہوں گے، اب جو آرام سے بیٹھے گا دستانے پہن کے اس کا تو کچھ خراب نہیں ہوتا۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اینٹ لگائے، گارا لگائے، لکڑی لے، جو روئے اس کے آنسو پوچھے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن ہمیں کتاب میں تو کہیں ملتی نہیں ہے، ان کے پاس لکھنے سے ہم کو ملتی ہے۔ اب ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے ہمیں یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ گفتگو تو بڑی آسان سی ہے لیکن سمجھنی تھوڑی مشکل ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں احسن صاحب، ٹیلی کمیونیکیشن کے چیف انجینئر، وہ کہتے ہیں جتنے بھی فورن کالز ہوتی ہیں ان میں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہور سناؤ کی حال ہے، ہور سناؤ جی کیا خیال ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ موسم کا حال پوچھ لیتا ہے۔ ان ٹرنگ میں سے اگر لانگ ڈسٹینس میں سے ہور سناؤ کی حال ہے کو جمع کیا جائے تو جتنا ٹائم بنتا ہے نا، اس ٹائم کے اندر 3.5 میل سرنگ کھود دیں ہم۔ وہ پریکٹیکل میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے وقت کو۔ تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے دین کو کس حساب سے اختیار کرنا ہے۔ تو بابا یہ کہتے ہیں کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، اپنے ہاتھ گندے کرو اور دل اپنا صاف ستھرا رکھو، پھر مزہ ہے، پھر یونٹی ہوگی، بغیر کہے بغیر لکھے۔ اب یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ آپس میں ملتے ہی نہیں؟ یہ کیا ہو گیا کہ یہ کرنے سے ہوتا ہے، ان کے قریب جانے سے یہ ہوتا ہے، ان کے دکھ درد کی کہانیاں سننے سے یہ ہوتا ہے، نہ بھی کچھ کر سکیں تو ایک کان ضرور ان کے ساتھ لگا کے بیٹھ جائیں گے، ان کو بڑی ضرورت ہے، اس ساری بات کے لیے تقاضا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔